نوجوان ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ احرام کے ذریعے سے بندوں کو ایک تعلیم عطا کر رہا ہے۔ احرام کے ذریعے سے بندوں کو ایک تعلیم عطا کر رہا ہے۔ عمرہ کو جا رہے ہیں احرام پہن کر، حج کو جا رہے ہیں احرام باندھ کر، ہے نا بھائی؟ حج اور عمرہ جیسا عظیم ترین عمل احرام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ بندوں کو سکھا رہا ہے کہ بندو، اگر تم کسی معاملات میں کسی کی کاپی کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، اس کی کاپی کرنا چاہتے ہو، ہوتا نہیں اکثر لوگ ان کی کاپیاں مارتے۔ اب مسلمانوں کو تو دوسرا آتا کچھ بھی نہیں، خالی کاپی مارنے میں چاہے مسلمان ان کی کاپی مار لی، ان کی کاپی مار لی، ان کے جیسے کپڑے پہنے، ان کے جیسے کپڑے پہنے، انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا گھر بنا، میں ایسا بناتا ہوں، انہیں ایسا بنا، ایسا بناتا ہوں، بس یہی کام کر رہے مسلمان۔ تو مسلمانوں کو جو ہے کاپی کرنے کا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندو، کاپی کسی دنیا داروں کی مت کرو، دوزخیوں کی مت کرو، جہنمیوں کی اپنا آئیڈیل مت بناؤ۔ ارے اگر کاپی کرنا ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کی کاپی کرو۔ اگر تمہیں کسی کے نقش قدم جیسا دکھنا ہے تو آؤ میرے ابراہیم کو اپنا آئیڈیل بنا لو، میرے اسماعیل کا لباس اختیار کر لو۔ اللہ والوں کو کاپی بناؤ۔ یہ سوچو کہ رسول اللہ کو داڑھی کیسی تھی، رسول اللہ کا جو ہے حلیہ کیسا تھا، حضور ناخن کیسے رکھتے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مونچھ کا انداز کیسا تھا، یہ سوچو کہ حضور ٹوپی کیسی پہنتے تھے، حضور کے امامے کا رنگ کیسا ہوتا تھا، حضور کا امامہ کس شان کا تھا، حضور کا لباس کیسا رہتا تھا، ٹخنوں کے نیچے رہتا تھا یا ٹخنوں کے اوپر رہتا تھا، آستین حضور چڑھائے تو کیسا چڑھاتے تھے، حتیٰ کہ تیل بھی لگا رہے ہو تو سوچو آمینہ کا لال اپنے بالوں میں تیل کیسے لگایا کرتا تھا۔ رات میں سوچ رہے ہو تو سوچو پیارے مصطفیٰ کیسے سویا کرتے تھے۔ کھانا کھا رہے ہو تو سوچو آمینہ کا لال کس شان سے کھانا کھایا کرتا تھا، کس انداز سے کھانا کھایا کرتا تھا۔ رب نے احرام کی حالت میں محبوبوں کا لباس پہنا کے بتا دیا، دنیا والوں کو اپنا تم جو ہے رہبر مت بناؤ۔ اگر کسی کی نقل کرنا ہو تو آؤ میرے مصطفیٰ کی نقل کرو، میرے ابراہیم کی نقل کرو، میرے اسماعیل کی نقل کرو، ان کے صدقے میں تمہیں بخش دیا جائے گا، مغفرت عطا کر دی جائے گی۔ یہ کیا دنیا داروں کا، کئی ہمارے نوجوانوں کو میں دیکھوں ایک جنا زنجیر ڈال لے کے ہے پٹھا، زنجیرہ ڈال لی، چوہینا ڈال لے کے گلے میں، کوئی سونے کی ڈال لیا، کوئی چاندی کی ڈال لیا، ہاتھ میں وہ براسلیٹ ڈال لے رہا چین کا، ایسا لٹکا رہا، یا لٹک کے یہاں تک آ رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، تم اگر دوزخیوں کے طریقے پر چلو گے تمہیں دوزخ میں ہی رکھا جائے گا، دوزخ میں رکھا جائے گا۔ نیا پوائنٹ آ گیا مارکیٹ میں، ادھر سے لٹک رہا، ادھر سے لٹک رہا، ادھر جیبا، ادھر جیبا، ادھر پھٹا، ادھر پھٹا، اپنے پٹھے وہ پہن لے کے شادی خانے کو آ رہے ہیں بھی پھٹے پہنا پہن کے۔ ارے بولا کیا ہوا، اس کے کپڑے نہیں ہیں، اس کا باپ مر گیا، نہیں یتیم ہو گیا، ایسا کہ کو پہن کے آیا، یہ عمر میں 2 بچوں کا باپ دکھ رہا ہے نہیں، ایسی حالت میں ایسا کہ کوئی یتیم ہو گئے جیسے کپڑے پہن کے آیا۔ بولے مولانا فیشن چل رہا ہے آج کل۔ ایک کا فیشن ہے، نہیں وہ ایک فلم میں ہیرو پہنا پھٹے کپڑے، اس کا دیکھ کے انہیں بھی پہن رہا۔ ارے میں بولا ہولے، انہیں پھٹے کپڑے اس لیے پہن رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ اس کو عزت دار کپڑے نہ دنیا میں نصیب ہے نہ آخرت میں نصیب ہے، نہ اس کو دنیا میں عزت دار کپڑے نصیب ہے نہ آخرت میں نصیب ہے۔ تو عزت دار امت نبی کا امتی ہے، اللہ نے تجھے یہ عزت دار کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے، تجھے تو اپنی عزت چھپانے کا حکم دیا ہے، اپنے جسموں کا سطر ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کا حکم دیا ہے، تو کیوں نعوذ باللہ دوزخیوں کے عمل کر رہا ہے؟ یاد رکھو، اگر اس کے بعد بھی اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ دوزخیوں کے کپڑے پہنتا ہے، تو پھر یہ تمنا کرنا چھوڑ دے کہ مرنے کے بعد مجھے جنت ملنے والی ہے، مرنے کے بعد مجھے مغفرت ملنے والی ہے۔ یہ آرزو رکھنا چھوڑ دے، یہ تمنا رکھنا چھوڑ دے، کیونکہ تمنا وہی رکھ سکتا ہے جو انسان کچھ اچھے اعمال کرتا ہے، کچھ اچھے اعمال کر کے اب نماز پڑھے، اللہ سے اب تمنا رکھو اللہ یہ نماز میری قبول کر کے میری بخشش کر دیں گا۔ نیکی کرو، تمنا کرو، اللہ قبول بھی کرتا۔ اب ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے چبوترے پہ، جمعہ ہی نہیں پڑھ رہا، اس کے بعد اللہ میرے کو معاف کر دیں گا، کرتا؟ ارے بولو جی، بہت خطرناک دکھ رہے ہیں، تم لائٹ لے رہی، میں پوچھ رہا ہوں تو نہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، تمنا کر اللہ میرے کو معاف کر دیں گا۔ اولا ہو گیا کیا بے؟ اللہ تعالیٰ اصول بتا دیے، نماز پڑھنا ہے، اصول کیا ہے؟ وضو کرو، وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہوتی، اصول ہے۔
اصول کے مطابق زندگی گزارنا ہے. وضو کرنا ہے, اب ایک آدمی وضو تو کر لیا مگر اس کے لیے اصول ہے, پہلے بات طہارت ہونا, پاکی اس کے پاس ہونا تو وضو ہوگا. اب اس کے بعد طہارت ہی نہیں ہے, طہارت ہی نہیں ہے, آ کے وضو کر رہا ہے, تو بغیر طہارت والے کا وضو نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک چیز کے لیے ایک چیز کا وصول ہے. ایک چیز نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے, وضو کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے, طہارت کے لیے پاکی کا ہونا شرط ہے, پاکی کے لیے پانی کا ہونا شرط ہے, پانی کے لیے آپ کو جو ہے دریا تک وغیرہ وغیرہ تک پہنچنا شرط ہے. تو جس طرح ایک کے لیے ایک شرط ہے, اسی طرح جنت پانے کے لیے مولا کی رضا ہونا شرط ہے, مولا کو راضی کرنے والے اعمال کرنا شرط ہے, مولا کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلنا شرط ہے. آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, آپ جو ہے غیروں کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے, آپ یہودیوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے, عیسائیوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے, پھر آپ تمنا کریں گے مجھے جنت میں جگہ نصیب ہو جائے, تو یہ بالکل بیکار تمنا ہے, یہ بیکار آرزو ہے, اس کا اسلام سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کریں, وہی عمل کریں جو اللہ کو پسند ہے, اس کے رسول کو پسند ہے, جو قانون شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے, وہی عمل اگر آپ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نعمتیں, انعام و فضل عطا کیا جائے گا. پیارے بزرگوں اور دوستو, آپ ذرا ایک بات غور کریں, میں آپ کو ایک اچھی چیز سنا کر انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. یہ تو ہو گیا احرام کا ہونا, احرام کا ہونا. پھر اس کے بعد آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے حج کے موقع پر بندوں کو بلا رہا ہے, پوری دنیا سے بندے آ رہے ہیں. اب تو بعض ایسے علاقے جہاں پر اب تک حج کا شعور نہیں تھا, الحمدللہ اب ان علاقوں میں بھی حج کا شعور پیدا ہو گیا. پوری دنیا سے بندے, مخصوص بندے, کسی سے 200-400, کسی ملک سے 2-4 ہزار, کسی ملک سے 2-4 لاکھ, ایسے کر کے جو ہے بندے آ رہے ہیں بحمدللہ تعالی. اب ذرا غور کیجئے گا, جب یہ بندے حج کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ بندے مینا میں قیام کریں. مینا کا میدان, اب تو گورنمنٹ بہت ساری فیسلٹیز دے دی ہے, وہاں پہ ٹینٹ پڑ گئے. پہلے تو ہم لوگ جب گئے تھے تو خالی ٹینٹ تھے, اب تو اے سی کے ٹینٹ آ گئے, اے سی کے, یعنی کہ اندر رہیں گے تو یہ جو ابھی جو دھوپ ہے جس سے مجھے ڈر ہو رہا ہے, میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں اندر آؤ اندر آؤ, یہ دھوپ تو کچھ بھی نہیں ہے اس دھوپ کے سامنے جو مینا میں ہوتی ہے. اب اس میں ٹینٹ پڑ گئے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود ٹینٹ جو ہیں وہ پوری پبلک کے لیے تو سفیشینٹ نہیں ہو سکتے ہیں. ویسے ماحول میں جس کو ٹینٹ مل جائے, جس کو نہیں ملا ہے وہ آج بھی دھوپ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, دھوپ کے نیچے. آپ اندازہ کیجئے سخت دھوپ ہے, بندے کو وہاں پر 9 ذی الحج گزارنا ہے, 10 ذی الحج کا ماحول عرفات میں گزارنا ہے, 11 ذی الحج کا ماحول گزارنا ہے, 12 ذی الحج کا ماحول گزارنا ہے, 8 ذی الحج کا ماحول گزارنا ہے, اس سختی والی دھوپ کے درمیان میں, اس سختی والے ماحول میں گزارنا ہے. مینا سے عرفات جانا ہے, عرفات سے پھر مینا آنا ہے. یہ جو ماحول بنا ہوا ہے, ہم نے خوب غور کیا, ارے اللہ پوری دنیا کو بلا رہا ہے, ایک میدان میں جمع کر رہا ہے, ایسا میدان جس میں پتھرے ہیں, پہاڑ ہیں, کنکر ہیں, ریت ہے, جس میں کوئی جھاڑ نہیں ہے, جس میں کوئی دریا نہیں ہے. ایسے ماحول میں اللہ تو جمع کر رہا ہے, اور اس جمع ہونے کو مولا تو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری پوری زندگی بھر کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے, بخشش کا سبب ہے. اور حد تو یہ صرف اپنی بخشش و مغفرت کا سبب نہیں ہے, وہ 5 دن جو بندہ گزار لے وہاں ہاتھ اٹھا کر جتنوں کی مغفرت مانگتے جائے گا اللہ اتنوں کی مغفرت عطا کرتے چلا جائے گا. ماں باپ کی مغفرت مانگے, ماں باپ کو مغفرت دے دی جائے گی. بھائی بہن کے لیے مغفرت مانگے, بھائی بہن کو مغفرت دے دی جائے گی. بیوی بچوں کے لیے مغفرت مانگے, بیوی بچوں کو مغفرت دے دی جائے گی. ہم نے پوچھا اے اللہ آخر یہ میدان کا انتخاب کیوں کیا, اس میں کیا حکمت ہے؟ مسجد حرام بھی ہے, مسجد حرام میں کھڑے ہونے کا نام حج نہیں ہے. مسجد نبوی ہے, وہاں جا کے کھڑے ہونے کا نام حج نہیں ہے. مسجد اقصی بیت المقدس ہے, وہاں کھڑے ہونے کا نام حج نہیں ہے. مینا اور عرفات کے میدان مزدلفہ میں قیام کرنے کا نام حج ہے. مولا یہ 3 میدانوں کا انتخاب کیوں ہوا؟ مینا کا انتخاب, عرفات کا انتخاب, مزدلفہ کا انتخاب. اے اللہ اس کا انتخاب کیوں ہوا؟
تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے جواب آئی، کیونکہ یہ دنوں میں میں نے میرے ابراہیم اور اسماعیل کو، میرے پیارے محمد کو میں نے انہی میدانوں میں دیکھا ہے، انہی میدانوں میں دیکھا ہے۔ میرا محبوب اس میدان میں کھڑا ہوا تھا، میرا محبوب اس میدان میں جمع ہو گیا تھا، تو میں نے بھی ارادہ کر لیا، اے میرے پیارو، اب جو جو تمہارے عمل کی طرح اسی طرح ان تاریخوں میں ان میدانوں میں جمع ہو جائے گا، میں اس کو بھی بخش دوں گا، اس کے گھر والوں کو بھی بخش دوں گا۔ حالانکہ آپ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ جگہ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جگہ پہ آؤ تو اس نماز قبول کروں گا، وہ جگہ پہ آؤ نماز نہیں۔ اللہ کہہ رہا کہاں پڑھتا پڑھ میرے بندے، مسجد میں نماز پڑھنا ہے پڑھ لے قبول، مسجد میں جماعت چھوٹ گئی مجبور ہو گیا نہیں پڑھ سک رہا ہے، سفر میں تھا واپس آیا گھر میں نماز پڑھ لیا قبول، گھر نہیں جا سک رہا ہے دکان پہ پڑھ لیا قبول، سفر میں ہے ٹرین میں پڑھ لیا، چلتی ٹرین میں نماز پڑھ رہا، اللہ کہہ رہا ہے قبول۔ اللہ جگہ سے پاک ہے، جگہ کا محتاج نہیں ہے اللہ، یہاں پڑھے تو قبول کروں گا، وہاں پڑھے تو قبول نہیں کروں گا، اللہ جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا عرب میں پڑھے تو قبول، حد تو یہ ہے امریکہ میں جا کے پڑھو وہاں بھی قبول، اسرائیل جیسے بدترین مقامات پہ جا کے نماز پڑھو اللہ کہہ رہا ہے وہاں بھی قبول، جنگلوں میں پڑھو اللہ کہہ رہا ہے قبول۔ میرے بندے میں نے ساری زمین کو تیرے لیے سجدے گاہ بنا دیا ہے، تو جہاں چاہے وہاں کھڑا ہو جا اور میرے لیے سجدہ کر، میں تیری عبادت کو قبول کر لوں گا۔ لیکن جب بات حج کی آتی ہے تو آپ اندازہ کیجئے گا مینا عرفات مزدلفہ کے علاوہ کسی اور مقام پہ حج نہیں ہوتا۔ خود سعودی عرب کی زمین لے لیجئے آپ مینا عرفات مزدلفہ مکے میں ہے، مکے کو چھوڑ کے آپ جو ہے چلے جائیے طائف میں، حج کی نیت کر لیجئے حج نہیں ہوتا۔ آپ وہ جگہ کو چھوڑ کے مسجد حرام میں بیٹھ جائیے، حج کی نیت کر لیجئے حج نہیں ہوتا۔ مینا عرفات مزدلفہ کو چھوڑ کر آپ اس مخصوص ایام میں آپ کعبۃ اللہ شریف میں 5 دن بیٹھ جائیے، حج کی نیت کر لیجئے حج نہیں ہوتا۔ کعبے میں بیٹھے بھی تو نہیں ہوتا، مدینے جا کر مسجد نبوی میں بیٹھ کے حج کی نیت کر لیجئے حج نہیں ہوتا۔ کہیں اے اللہ سعودی عرب تو پورا علاقہ مولا تیری زمین ہے، مولا یہ عرب کا علاقہ ہے، اسی علاقے میں مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، اسی علاقے میں کعبہ بھی ہے، گنبد خضرا بھی ہے، اسی علاقے میں مینا عرفات مزدلفہ ہے، اے اللہ میں یہاں بیٹھ کے نیت کرتا ہوں۔ مولا کہتا ہے نہیں نہیں میرے بندو نہیں، تمہیں یہ جگہ آنا ہی پڑے گا، یہ مینا عرفات مزدلفہ کا انتخاب کرنا پڑے گا، اسی میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ آخر یہ جگہ سے اتنی کیا خاص نسبت ہے، یہ میدان تجھے اتنا کیوں پسند ہے؟ تو اب سنو بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ عرفات میں تو آپ کو صبح سے لے کے عصر تک رہنا ہے، صبح سے لے کے عصر تک ایک دن گزارنا ہے، مزدلفہ میں 1 رات گزارنا ہے، مزدلفہ میں باقی کے 4 دن مینا میں گزارنا ہے۔ سبحان اللہ، حج کے 4 دن کہاں گزارنا ہے؟ 1 دن عرفات میں اور 1 رات مزدلفہ میں، عرفات میں 1 دن، مینا میں 4 دن 4 رات گزارنا ہے آپ کو۔ اب اندازہ کرو، آپ اٹھا لو تاریخ، سنیوں سے مت پوچھو، جا کے کسی بھی بد عقیدے سے پوچھو، نقشبندی صاحب نے کہا ہے مینا وہ میدان کا نام ہے جہاں پر کھڑنے سے ہی حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جائے بندہ ان دنوں میں اس کا حج نہیں ہوتا۔ آخر یہ مینا میں ہی اللہ نے کیوں بلایا؟ جب ہم نے پوچھا تو نقشبندی صاحب نے جواب دیا اللہ نے حج کے لیے مینا کا عرفات اس لیے کیا ہے، اس مقام کا جو ہے اللہ نے انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ روایات میں آتا ہے مینا کے میدان میں 900 پیغمبر کے مزارات ہیں۔ ارے اتنا ٹھنڈا بولتا تو زور سے بولو جی، یہاں بول رہا درگاہ کو نہیں جانا بول کے۔ اللہ تعالیٰ حجی چما کرارا جد علی درگاہیں بنی ہوئی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کیونکہ وہ قدیم زمانہ تھا، قدیم زمانہ تھا تو ان کی مزارات وہاں پر پوری مٹ گئی،
اب وہ مزارات کے نشانات باقی نہیں ہے کہ وہ مزار کہاں ہیں، لیکن مؤرخین، مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء اس بات سے متفق ہیں کہ مینا میں 900 پیغمبر کے مزارات ہیں۔ کتنے؟ زور سے بولو، 900 پیغمبر کے مزارات ہیں مینا میں۔ اب آئیے دوسری بات سنیے، ہم پوچھنے لگے یہ پورے پیغمبر آ کے یہ مینا میں کئی کو دفن ہوتے تھے؟ سبحان اللہ بولو، بولو جی ذرا زور سے، بہت کنجوس لوگ ہیں تم لوگ۔ مینا میں کئی کو دفن ہوتے تھے؟ مینا میں کیا بات تھی آخر؟ ایک معمولی بات، بچوں کا کھیل تھوڑی ہے بھائی، ایک علاقے میں چلے گئے تو ایک ولی ملتا، یہاں پہ 900 پیغمبر ایک ہی جگہ پر، پھر ایک زمانہ نہیں ہے، ان کا زمانہ الگ، ان کا زمانہ الگ، ان کا زمانہ الگ، ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں آ رہے ہیں، جہاں جہاں پوری دنیا میں خدمت کرنا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، کر رہے ہیں، بندوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب وقت وصال قریب آتا، مینا کے قریب آ جا رہے ہیں، آ کے مینا کے قریب رہ کے بول رہے ہیں ہمارا انتقال ہو جائے، مینا میں دفن کر دینا، مینا میں دفن کر دینا، مینا میں دفن کر دینا۔ آخر بات کیا ہے مینا میں؟ تو فرمایا گیا ہر پیغمبر کی خواہش تھی، قسمت پہ اپنی قربان جاؤ، ہر پیغمبر کی خواہش تھی کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ ہم اس چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات محمد سے ہو جائے، زندگی میں ہو جائے تو اچھا ہے، اگر نہیں ہو سکی تو کم سے کم ہماری جگہ ایسی، ہماری مزار ایسی جگہ بن جائے جہاں آ کر محمد بیٹھے گا، تو کم سے کم مرنے کے بعد، وصال کے بعد، انتقال کے بعد، تو کم سے کم محمد کا گزر ہماری مزار کے پاس سے ہو جائے۔ انبیاء اکرام پر حج فرض تھا، انبیاء اکرام نے سوچا کہ ہم پہ حج فرض ہے تو محمد پہ بھی فرض ہوگا، تو جب ہم مینا کو آ رہے ہیں تو محمد بھی مینا کو آئے گا، ہم یہاں پر قیام کر رہے ہیں تو پیارے محمد بھی یہاں قیام کریں گے، جب وہ قیام کریں گے تو کم سے کم وہ ہماری مزاروں کے پاس سے تو گزریں گے، ہماری مزاروں کے پاس سے تو گزریں گے۔ اس لیے انبیاء نے اپنی قوموں کو وصیت کی تھی کہ ہم کو مینا کے میدان میں دفن کرنا۔ 900 پیغمبر ہے مینا کے میدان میں۔ اب یہاں ہم لوگ غریب نواز کے عرس میں گئے، بندہ نواز کا عرس چل رہا، وہاں گئے تو دیکھو سنی یہاں پورے شروع ہو گئے، مزاروں پہ جاتے، وہیں سوتے، وہیں کھاتے، وہیں رہتے۔ ابے حولے تو کیا کر رہا؟ ہم لوگ تو بھی اللہ کا شکر ہے ولیوں کی مزار پہ بھی کھا پی آرام کر رہے ہیں، اور نبیوں کی مزارات کے پاس بھی آرام کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں ہمارے ابا دادا نے نہیں دیا، یہ طریقہ پیغمبروں کے پیدا کرنے والے، ولیوں کے پیدا کرنے والے خدا نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو بھی تو جا کے رہ رہا ہے مینا میں۔ مینا میں کیا ہے؟ ایکچول وہ مزارات انبیاء کا محاصرہ کی ہوئی جگہ ہے مینا، انبیاء اکرام آرام کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اب ایک لطیف بات بھی سن لیجیے، آخری بات، حتیم ہے، حتیم کعبۃ اللہ شریف، حتیم کعبۃ اللہ شریف کا جو چار کونی جو عمارت ہے، اس کے بعد ایک سی ٹائپ کا آپ دیکھتے ہیں، ایک سی ٹائپ کا ایریا ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، جس کے باہر سے طواف ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرمائے حتیم بھی ایکچول کعبے کا حصہ ہے، فرمائے سرکار فرمائے حتیم بھی کعبے کا حصہ ہے، اس لیے حتیم کو چھوڑ کے طواف نہیں کیا جاتا، کعبے میں ملا کے حتیم کے ساتھ طواف کیا جاتا ہے، کعبے میں ملا کے طواف کیا جاتا ہے۔ اب جو حتیم کا ایریا ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا وہ ایریے کو ایسا بند کیوں کرے، ایسا سی ٹائپ میں ایسا کیوں کرے، تو فرماتے ہیں کہ وہ ایریے کو اس لیے محفوظ کیا گیا کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت، زور سے بولو، نوح علیہ السلام کا مزار ہے وہاں پر، حضرت نوح علیہ السلام کا مزار حتیم کے ایریے میں ہے۔ مورخین علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، تو کہا کہ جس جگہ پیغمبر آرام کر رہے ہوں تو وہ جگہ کو جو ہے لوگ کھندل کے گزریں، اچھا نہیں،
اسی لیے حضرت ابراہیم نے کیا کیا، اس کو یوں دیوار اٹھا دیا۔ اللہ کو وہ محبوب کی مزار کا حصار کرنا اتنا پسند آیا، مولا نے کہا طواف تو ہوگا حتیم کے باہر سے ہوگا، محبوب کی مزار سے نہیں ہوگا۔ اللہ، کہاں کہاں چھوڑ کے جائیں گے آپ، کہاں کہاں چھوڑ کے جائیں گے ولیوں کو، بزرگوں کو۔ اور ایک بات سن لیجئے، حضرت امام شافعی کے تعلق سے آتا ہے، امام شافعی کے تعلق سے بعض مورخین، بعض تاریخ لکھنے والے، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی کا مزار کہاں ہے، امام شافعی کا مزار بعض لکھتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان میں۔ کہاں پر ہے بولیے، اور ذرا زور سے بولیے۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے لکھے بعض مورخین۔ انہیں بولتا درگاہ کو نہیں جانا، پھر اب وہ نہیں جاتا صفا مروہ کو، اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اس زمانے میں صفا مروہ اتنا چوڑا نہیں تھا، اب جو چوڑا ہوگا نا، اب کتنا، یہ مسجد سے بھی اتنا، یہ اس سے بھی بڑا چوڑا ہے، یہ جو ہماری مسجد جیتی چوڑی ہے اس سے بھی بڑا چوڑا صفا ہے جانے کا رستہ، اس سے بڑا چوڑا مروہ ہے آنے کا۔ پہلے اتنا چوڑا نہیں تھا، بالکل 4 آدمی گئے سوتی تھی وہ روڈ۔ پہلے اپنے پاس روڈاں کتنے تھے، 1 گاڑی گئے سوتی روڈ تھی، بعد میں 2 گاڑی سے، اب 8 گاڑیاں گئے سوتا، 12 گاڑیاں گئے سوتے، چوڑے ہو گئے۔ جیسا جیسا یہ چیزیں چوڑی ہو رہی ہے، صفا و مروہ کا ایریا بھی چوڑا کر دیے، کیونکہ لوگ آنا جانا، اب فرسٹ فلور پہ بھی صحیح ہو رہی، سیکنڈ فلور پہ بھی صحیح ہو رہی، تھرڈ فلور پہ بھی صحیح ہو رہی، سیلار میں بھی صحیح ہو رہی، عجیب و غریب اب تو بنانا پڑ رہا ہے ماحول کے حساب سے، پبلک بڑھ گئی۔ مطلب بتلایا جاتا ہے کہ جن ایریا میں اب صفا و مروہ پھیل گیا ہے، اسی جگہ پر حضرت امام شافعی کا مزار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسائل کو سمجھو، دین سمجھنے کی جگہ ہے، ہلڑ بازی کا نام، بدعقیدگی کا نام، بزرگوں کے ساتھ تعلق خراب کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان چیزوں پر توجہ فرمائیں گے۔ جو لوگ مزاروں سے بچنا چاہتے ہیں، مزاروں سے بچ کے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ جنت میں بھی اگر انہیں جانا چاہا، یہاں تو بھی خالی مزاروں میں مرحوم لوگ آرام کر رہے ہیں، بزرگ آرام کر رہے ہیں، وہاں تو وہ پورے زندہ ملیں گے تیرے کو، غوث اعظم بھی ملیں گے، غریب نواز بھی ملیں گے، بندہ نواز بھی ملیں گے، امام حسین بھی ملیں گے، امام حسن بھی ملیں گے، رسول اللہ بھی ملیں گے۔ بیٹا تو وہاں، اب تو مزار پہ نہیں جاتا ہوں، بولا وہاں تو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں جائیں گا وہاں پہ؟ اس لیے تیرے کو جو ہے بدعقیدگی کی وجہ سے جنت میں جانے نہیں دیا جائیں گا۔ بولے مزاروں پہ نہیں آتا تھا، ان کی اب جنت میں ان سے ملنے کیسے آئیں گا؟ بازو بھیج دیا جائے گا، شفٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے خواہش ہے کہ آپ بزرگوں سے عقیدت رکھیے، اللہ کے دین کو سمجھیے، اللہ والوں سے تعلق جوڑ کے چلیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور اپنی عقیدوں کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل سے اللہ ہم نے جو باتیں سیکھی ہے، سنی ہے، ہم سمجھیے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔